بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قاعدے کی سنتوں کو شروع کیا تھا اور 3 سنتیں بیان ہو چکی تھی۔ آخری بات چل رہی تھی کہ بات نامکمل رہی پرسوں۔ قاعدے میں جب بیٹھتے ہیں، چاہے وہ قاعدہ اولا ہو چاہے وہ قاعدہ ثانیہ ہو، تو قاعدے میں بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں، جس کو تشہد بھی کہتے ہیں۔ یہ قاعدے میں تشہد جو پڑھتے ہیں، کون سا تشہد پڑھنا بہتر ہے؟ تو اس سلسلے میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو تشہد کے صیغے منقول ہیں، اس تشہد کو پڑھنے کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ترجیح دی ہے۔ اسی سے متعلق ایک اہم بات ہے، وہ ہم سے متعلق بھی ہے، اس لیے وہ بات میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ہے حدائق ذات بہجہ، 1000 جلدوں میں نایاب ہے۔ 25 جلدوں میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور 5 جلدوں میں صرف بسم اللہ کی تفسیر ہے، عربی زبان میں۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ اس کو تو پڑھنے کے لیے عمر نوح چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو جو علماء ہیں وہ نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، یہ بھی نہیں پتہ کہ کس کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھنا اور پڑھنا تو بہت بات کی بات ہے۔ تو اس تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ملک شام سے ایک بوڑھے شخص، جن کی تقریباً 80 سال کے قریب عمر تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے مدینہ طیبہ، اور اتنا طویل سفر کر کر اس بڑھاپے اور ضعف میں جس اونٹ پر وہ سوار تھے، سفر کر کے اونٹ لاغر ہو چکا تھا، اور 80 سال عمر ایک عمر ہوتی ہے، آدمی ہل جل نہیں سکتا۔ مہینوں کا سفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیسے آنا ہوا اتنا لمبا سفر کر اس بیماری میں اور ضعف میں؟ تو فرمایا کہ حضرت میں تشہد سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ تو کتاب میں الفاظ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا، حتی ابتلت لحیتہ، اتنا روئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ داڑھی ان کی بھیگ گئی آنسوؤں سے، اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں فرمائیں گے، اس لیے کہ تم نے دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے اتنا لمبا طویل سفر اس ضعف اور بڑھاپے کی حالت میں دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے کیا ہے، اللہ تمہیں عذاب نہیں دیں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے کہ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، اور یہاں تو ہر چیز حلوے کی طرح مل جاتی ہے، صرف اس کو نگلنا ہے اور تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، باقی تو ٹینشن آپ کی نہیں ہے، وہ تو کہنے والی کی ٹینشن ہے، اس کی مشقت ہے، اس کی محنت ہے۔ آپ کو تو پکا پکایا حلوہ مل گیا ہے، منہ میں ڈال دیا ہے، اب تھوڑا سا اس کو نگل لو نیچے۔ اگر یہ حلوہ آپ کو تیار کرنا پڑے، پتہ چل جائے۔ خیر، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صاحب جو ہے، اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صاحب ملک شام سے مہینوں کا سفر کر اونٹ پر یہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ جی میں تشہد سیکھنے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک شام میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملا تھا کہ جس کو تشہد یاد ہو؟ وہاں تو بڑے بڑے صحابہ موجود تھے،
بڑے بڑے تابعین موجود تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو بڑے میاں تھے انہوں نے یہ طویل سفر، مشقتوں والا سفر اس لیے کیا تاکہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اہل مدینہ کا عمل کس تشہد پر ہے، چونکہ اس وقت مدینے میں بھی صحابہ موجود تھے حضور کے انتقال کے بعد، تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ مدینے میں جو لوگ ہیں، جو حضرات صحابہ ہیں، وہ کون سا تشہد پڑھتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کے صیغے الگ ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کے صیغے الگ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشہد کے صیغے الگ ہیں۔ تو چنانچہ ایک خصیف نام کے ایک صاحب ہیں، روایتوں میں ان کا نام ہے خصیف، انہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ کا رسول تشہد میں تو بڑا اختلاف ہے، میں کون سا تشہد پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ ابن مسعود کے تشہد کو لازم پکڑ لو، ابن مسعود کے تشہد کو لازم پکڑ لو۔ چنانچہ محدثین نے یہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تشہد ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ ترجیح کے 22 وجوہات لکھی ہیں، باقاعدہ 22 وجوہ ترجیح ہے کہ کیوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشہد بقیت تشہد کے جو صیغے ان پر فوقیت رکھتی ہے۔ بہرحال یہ ایک علمی بات ہے، اس بات سے آپ کا تعلق نہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ تو یہاں اس واقعے کو سنانے سے مقصود یہ تھا کہ دیکھیں ایک علم کا شوق یہ بھی تھا، ایک علم کا شوق یہ بھی تھا، حالانکہ بقیہ جو اور صیغے تشہد کے ہیں وہ وہاں ملک شام میں لوگ نمازیں پڑھتے تھے، انہیں معلوم تھا، لیکن یہ دیکھنے کے لیے کہ اہل مدینہ جو ہے وہ کون سے تشہد پڑھتے ہیں اور کس پر عمل کرتے ہیں، اتنا لمبا سفر کر کر معلوم کر کے واپس چلے گئے۔ تو بہرحال تشہد، اور تشہد جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری ہتھیلی حضور کی ہتھیلی کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ٹچ تھی، اور آپ نے مجھے تشہد اس طریقے سے سکھایا جس طریقے سے قرآن کریم سکھاتے ہیں، اس طرح اور پھر آپ نے وہ تشہد پڑھی جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات الی آخری۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے درود شریف پڑھنا، اور درود شریف جو ہے قاعدے کے بعد درود شریف، اور یہ بات میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ 4 رکعت والی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت کے بعد مقتدی جو ہے وہ تشہد کے بعد خاموش ہو جائیں گے، البتہ آخری جو 2 رکعتیں ہیں یعنی چوتھی جو رکعت میں قاعدے میں بیٹھیں گے اس میں تشہد کے بعد جو ہے وہ درود شریف بھی پڑھیں گے، اور درود شریف جو ہے وہ درود ابراہیمی وہ نماز میں مسنون ہے، درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر۔ اس کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے، اب دعا کون سی پڑھنی ہے اس کے بارے میں بھی کوئی تفصیلی بات ہے، پھر انشاءاللہ کل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔